وہ ہمیں پہچان لے، وہ ہمیں اپنا امتی تسلیم کر لے مالک۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ تو میرا حساب نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہے تو آقا کے سامنے نہ لینا مالک۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دینا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تیرے سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ہم ان سب کے نام نہیں لے سکتے، مالک تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ یا اللہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہم بتا بھی نہیں پائے کہ ہم آج کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم بتاتے تو وہ بھی دعاؤں کے لیے کہتا، اللہ ان کی بھی دعائیں سن لے، اللہ ان کی بھی ساری حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، انہوں نے شفا کے لیے کہا ہے، اللہ شفا تو تو دیتا ہے، اللہ تو ہر بیماری کی شفا دینے والا ہے مالک، تو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز سرکار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تیرے پاس پہنچ چکے ہیں مالک، تیرے مہمان۔ یا اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دے مالک، ان کی گناہوں کو معاف فرما دے مالک، ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ ان کی قبول کو طاعت میں نظر کے ساتھ اور مکمل فرما دے۔ یا اللہ ہم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، تیرے حبیب نے وعدہ کیا ہے، بتایا ہے تیری طرف سے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آئندہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں کہ کینسر کے مریض، بہت سارے لوگ کینسر کے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میری آتے ہوئے بھانجی جو ہے وہ ایک دن پہلے اس دنیا سے اسی وقت رخصت ہوئی۔ بھاجی خواجہ نے ان کی بہن ہے وہ بھی کینسر کے اندر مبتلا ہے، میرا بھانجا بھی، کوئی شمار لوگ ہیں۔ اللہ تو سب کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو واپس نہ لوٹاؤ۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم پوری امت کے لیے دعا کریں، اللہ امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ ہماری ایک بہن بہت عرصے سے امریکہ کے اندر قید بھگت رہی ہے، اللہ زندگی کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے بچوں کے اوپر، اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پس رہے، اے اللہ ان سب کی تو مدد اور رہنمائی فرما، نصرت فرما۔ اے اللہ پاکستان کے اندر اے اللہ تو حالات کو بہتر بنا۔ ہم نے اللہ تیرے سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا اگر یہ لیا تھا رمضان المبارک میں تو نے عطا کیا تھا، ہم اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اور پاکستان کے اندر اپنا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، لسانی گرئی فرقہ وارانہ فساقات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں آپس میں اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو خیر مانگی ہے، مالک ہمیں بھی اس خیر میں سے عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگ سکے وہ عطا کر، جو نہیں مانگ سکے تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے مالک، ہمارے دلوں کے حوالے سے جو ہے وہ
جو بھی ہماری کمی کوتاہی ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں اللہ اگر ان نیک خواہشات ہیں، اچھی خواہشات ہیں تو ان کو اللہ پورا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں تمام حجاج کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ الاقصی اور الحبیب کے حجاج کرام ان سے شاید ہم نے اپنے لب و لہجے میں کوئی سختی کسی وقت کی ہو، کہیں پہ ان کو ہماری وجہ سے دکھ پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یا عرفات پہ جب ہم سے رب سے بھی معافی مانگ رہے ہیں تو میں بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہمیں ہمارے پورے اسٹاف کو معاف کر کے اس عرفات کے میدان کو چھوڑیں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حجاج کرام کی ہر قسم کی خدمت کریں، لیکن کمی رہ جاتی ہے، خامی رہ جاتی ہے، انسان ہے ہم بھی اور دن رات جو ہے ان کے اندر لگے رہتے ہیں تو کمی رہ جاتی ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سچے دل سے ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔